بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، جو بندہ اللہ کے 21 نام پڑھتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے پڑھنے والے پر اچانک موت یا مصیبت کبھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے خاص نام ابھی پڑھ لو۔ ناظرین محترم، دنیا ہر شخص اپنے مقدر اور نصیب میں بدل سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسما پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روحوں پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دیتا ہے۔ پہلا نام یا رحمان، بڑی رحمت والا، تمام مخلوقات پر عام رحمت فرمانے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے خاص صفاتی ناموں میں سے ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام چلاتا ہے، مخلوقات کا محافظ ہے اور خوف زدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ الرحمن نام بذات خود اللہ کی عظمت اور جلال کو واضح کرتا ہے اور اس کی واسع تر انعامات کا مقاصی ہے۔ یا مومن، امن اور ایمان والے رکھنے والا۔ المومن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جو بندے کے دل و جان کو سکون، امن و امان اور خوف سے نجات دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا مومن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی خوف، شیطانی وسوسوں اور بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، یا غفار، گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا۔ الغفار اللہ تعالیٰ کا وہ نام بابرکت ہے جو بار بار اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یا غفار پڑھتا ہے اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا قہار، القہار کا مطلب ہے سب پر غالب آنے والا، ہر چیز کو اپنے قبضے اور اختیار میں رکھنے والا اور سب کے ارادے کو سب کو عاجز کر دینے والا۔ جو شخص کثرت سے یا قہار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کی محبت اور برے میالات کو ختم کر دیتا ہے۔ مشکلات اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ نام بہت مؤثر ہے اور بندے کے دل کو اللہ کے سامنے عاجز اور انکسار عطا کرتا ہے۔ یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا۔ الفتح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بالحق اے میرے رب ہماری قوم اور ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ سورۃ الانفال حدیث نمبر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یہ یا فتح کا ورد کرنا۔ اس کا نام ورد کرنے سے بند دروازے کھلتے ہیں، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتہ داروں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی۔ حضرت عثمان نے یا فتح کا ورد کیا اور اللہ کے نام سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی کھجوروں اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینے والوں کے لیے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی غمزاری کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتاح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینہ کو بچایا۔ چھٹا، یا غنی، اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو بندہ کسی کا محتاج نہیں، دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ سورۃ محمد، اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا غنیوں کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنیوں کو پڑھے تو اللہ اس سے مال و دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ بے شک۔ ساتواں، یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ رزق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصہ کا رزق پہنچتا ہے، چاہے وہ اس بندر کی تہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی کے رزق دینے والا ہے، قوت والا، زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک واقعہ ہے جب آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رزاق کا ورد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے روزی کو مختص کر رکھا ہے اور میں تجھے روزی مانگتا ہوں، تو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ 8، یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتی ہے، ڈپریشن، بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا
وہ مشہور واقعہ جب آپ کی بھائیوں نے آپ پر ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یا رحیم کا ذکر کیا تو اللہ کی بے پناہ رحمت آپ پر نازل ہوئی اور آپ مصر کے وزیر بن گئی۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آ جائیں تو وہ اللہ سے دعا کرے تاکہ رحیم تو اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نمبر 9 یا ودودو، اے محبت کرنے والے، ودودو وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّهُ وَيُبَيْدِهِ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بے شک وہی جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا محبت کرنے والا ہے۔ 13 14 اس نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمنوں میں دوست بن جاتے ہیں، دل کی سختیاں ختم ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یا ودودو کا ورد کیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رکھا۔ اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا ودودو پڑھتا ہے تو اللہ سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ 10 یا شافی، یا شفا دینے والے، شافی وہ ہے جو بیمار کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا بھی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے ورد سے لاعلاج بیماریوں میں فائدہ، روحانی و نفسیاتی شفا، نظر بد، جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا شافی کا ورد کیا اور اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہلت میں بہتری آنا شروع ہوئی اور اللہ نے انہیں شفا دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو یا شافی کا ذکر کرنے کی شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ نمبر 11 یا جبارو، اے دل جوڑنے والے، جبار وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، شکستہ حال کو سبحال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے المؤمنون المحیمون العزیز الجبار، وہی ایمان دینے والا، محافظ، غالب اور جبار ہے۔ اس نام کا ورد کرنے والے سے غمزدہ دل کو سکون، مایوسی میں امید، نفسیاتی دباؤ میں نمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمن تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جبار کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے اسماء کے ذریعے دلوں میں تبدیلی آتی ہے، یا جباروں کے ذریعے سے دلوں میں نرم دلی اور ہدایت آتی ہے۔ یا باسطو، فراغی کرنے والے، جو کثرت سے یا باسطو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ تنگ دستی و مشکلات کے وقت یہ نام پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے فراغی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 13 یا معزو، عزت دینے والے، المعزو اللہ تعالیٰ کا وہ ببرکت نام ہے جسے چاہے عزت و شرف عطا کرے۔ جو شخص دل سے یا معزو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دلوں میں عزت بخشتا ہے اور دنیاوی آخرت میں سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 14 یا سمیع، سب کچھ سننے والے، جو بندہ کثرت سے یا سمیع پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل میں یقین پختہ ہوتا ہے کہ کوئی فریاد اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 15 یا بصیرو، سب کچھ دیکھنے والے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ یا بصیرو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے اور اسے اندھیرے اور گمراہی سے نجات دے دیتا ہے۔ نمبر 16 یا عظیم، بڑی عظمت والا، سب سے بزرگ و برتر، جو شخص یا عظیم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عاجزی، سکون اور نور بھر دیتا ہے اور اس نام کی برکت سے انسان کو عزت، مقام اور مشکلات سے نجات حاصل ہوتی ہے اور جو بندہ اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 17 یا غفور، بہت بخشنے والے، جو شخص اخلاص کے ساتھ یا غفورو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 18 المجیبو، قبول کرنے والا، جو شخص دل کی گہرائیوں سے یا مجیبو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے، مشکلات آسان فرما دیتا ہے اور حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یا غفورو، بہت معاف فرمانے والے، جو شخص کثرت سے یا غفورو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ انہیں مٹا کر ایسے بنا دیتا ہے جیسے کبھی ہوئی نہ ہو۔ رمضان مبارک کی دعاؤں میں بھی اس نام کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 20 یا رؤوف، بہت مہربان، جو شخص یا رؤوفو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی، رحمت اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس نام کی برکت سے بندہ دوسروں پر شفقت کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی اس پر نازل ہوتی ہے۔
نمبر 21 یا ذوالجلال والاکرام، صاحب جلال اور بہت کرم کرنے والا، یہ نام قرآن میں آیا ہے۔ تبارک اسمہ ربک ذوالجلال والاکرام، جو بندہ کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی عظمت کا احترام کرنے والا اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسے عزت و رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے ان 21 ناموں کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو ناظرین اس وظیفے کی جو اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک 21 ناموں کو آپ نے کسی بھی وقت نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار، جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگے ہوں، ان ناموں کا ورد کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان 21 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا رحمان، یا مومن، یا غفار، یا قہار، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار، یا باسط، یا معز، یا سمیع، یا بصیر، یا عظیم، یا غفور، یا مجیب، یا عفو، یا رؤوف، یا ذوالجلال والاکرام، یا جبار ایک بار ہو گیا، یا رحمان، یا المومن، یا غفار، یا قہار، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار، یا باسط، یا معز، یا سمیع، یا بصیر، یا عزیز، یا غفور، یا مجیب، یا عفو، یا رؤوف، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے ان 21 ناموں پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا، کبھی کامیابی کا۔ ان اسماء سے نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے بھی، امتحان سے پڑھنے سے پہلے عادت بنا لیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ سب کی مصیبتیں ختم کرتا ہے اور موت سے بچاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس ببرکت ناموں سے پکاریں گے، پھر دیکھیں گے کیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحالی آئے تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے دروازے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارک نہ صرف دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں، جو انسان اللہ کے ان پاک ناموں کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد دوا ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور اللہ کے ناموں کی وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے، اپنے حسنہ کی نور سے ہماری زندگیوں کو روشن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور کمنٹ میں سے شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ۔